کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ لیکن ایسی بنجر بستیوں میں مستورات کی جماعت کو بھیجا جا رہا ہے، اور ان طبقوں میں، ان علاقوں میں، یعنی آپ کے یہاں تو جھپڑوں کا تصور نکل چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی حالات ہیں کہ ایسے جھوپڑے اور ایسے علاقے جو ہیں جو بالکل جو ہے گندگیوں میں رہتے ہیں، جھوپڑوں میں، اور جو ہے نہ پانی کی کوئی شکل، نہ جو ہے کوئی رہنے سہنے کی شکل، ایک طرف نالے ہیں اور وہاں سے بدبو آ رہی۔ تو پیشاب نے تمہیں کہا ان علاقوں میں بھی ایسے محلوں میں بھی اور ایسے جھوپڑوں میں بھی جماعتیں جا رہی ہیں۔ ارتداد جو ہے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ساری بنجر بستیوں میں مستورات کی جماعت کو بھی بھیجیں، جیسے مردوں کی جماعت کو ہم ترغیب دی جاتی ہے، ایسے مستورات کی جماعت دی جاؤ۔ دوسرا یہ کہ ایک تو ترتیب ہے کہ ایک مستورات نے 3 دن لگا دیے، اب تیسرے مہینے وہ 3 دن لگائے گی، صحیح بات ہے، لیکن محنت کی شکل بڑھے گی اور 3 دن کی جماعتیں تیار ہو گئی تو یہ فرمایا 3 دن لگائی مستوراتی تقاضے پر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تقاضے پر 3 دن لگا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہیں کہ بھائی اب یہ تو لگا چکی، کیونکہ صحابہ کی ترتیب پر نہیں تھی، تقاضے کی ترتیب تھی، وہاں تو تقاضے کی ترتیب تھی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں کام بڑھے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ مسجد کے اطراف کا علاقہ کتنا ہے اور اس اعتبار سے تعلیم کتنی ہوتی ہے مستورات کی، وہ دیکھو۔ تو ہماری مستورات کی تعلیم کی حیثیت ایسی ہے جیسے گرم اکلتے ہوئے پانی میں برف کی چھوٹی ٹکڑی، اور باطل کی محنت تو فرمایا باطل کی محنت ہمارے معاشرت پر، ہمارے لباسوں پر، ہمارے گھروں پر اور ہمارے تمام شعبوں میں پہنچ چکی ہے۔ تعلیم کی تعداد کیسے بڑھانا؟ ایک مسجد کے اندر جانا ہوا تو کہا کہ ہماری 40 اسٹریٹ ہے، 40 اسٹریٹ ایک مسجد کے ہم مستورات کی تعلیم کی تعداد سے دیں تو جب اوقات لگائی ہوئی مستورات تقاضے پر وقت لگانا شروع کرے گی اور اس کی برکت سے 10 دن لگائی ہوئی مستورات اور چلہ لگائی ہوئی مستورات بڑھے گی تو ہم تعلیم کی تعداد بڑھا سکیں گے۔ تو اس کے جو ہے ایریے بانٹ دیے جائیں مسجد کے اطراف میں۔ اب ایک اپارٹمنٹ جو ہے آپ کے یہاں اس علاقے میں پتہ نہیں لندن میں تو ہو سکتا ہے، تو اس اپارٹمنٹ میں اگر یہ مستورات ایک تعلیم کا حلقہ سنبھال رہی ہے تو دوسرے اپارٹمنٹ کے حلقے میں جا سکتی ہے، دوسرا تعلیم کی تعداد بڑھائی جائے، تعلیم کے حلقوں کی، کہ بھائی ہماری مسجد کے اطراف میں کتنی جگہ تعلیم ہوتی ہے مستورات، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ 3-4 باتیں ذہن میں رکھیں اور اس کو فکروں میں لاویں مسجد اور جماعت کے مشوروں کہ ہمارے یہاں مکانات کتنے ہیں اور ان مکانات کی تعداد کے اعتبار سے، اسٹریٹ کے اعتبار سے، گلیوں کے اعتبار سے کتنی تعلیم ہوتی ہے۔ تو جو ہے بہت کم ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مستورات جو ہے تعلیم کے ساتھ جڑے، مستورات کی اجتماعی تعلیم، اسی کے ذریعے جذبہ تو بنے گا، ہے تو گھر کی تعلیم لیکن اسی کے ذریعے جذبہ بنے گا۔ دوسرا یہ کہ اپنے مکانوں کو اس کے لیے فارغ کریں کہ اب جو ہے آئی ہوئی مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا۔ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر پر جو ہے مستورات کی جماعت ٹھہرے، کیونکہ خروج کے شرائط ہے، خروج کے شرائط ہے، جماعتوں کے رکھنے کی شرائط نہیں ہے۔ ہاں وہ شرائط آنے والی مستورات کی جماعت پورا کرے گی، ہاں گھر رد نہیں کیا جاتا۔ ابھی ایک افریقہ کے اندر مستورات کی ایک جماعت کی کارگزاری آئی کہ بالکل ایسا گھر کہ جس کی دیواروں پر ننگے فوٹو ہے اور گھر کی مستورات جو ہے لباسوں کے اعتبار سے
اس حد تک ہے کہ آنکھیں اٹھانا بھی جو ہے شرم محسوس ہو رہی. لیکن تقاضا آیا تو مستورات کی جماعت نے سارے شرائط پورے کر لیے, چادریں ڈال دی اور گھر میں قیام کیا, اور وہ اعمال کر کے بتائے. تو فرمایا دوسرے دن ساری صفائی ہو گئی, عورتوں کے لباس بدل گئے, دیواروں سے ساری گندگیاں ختم ہو گئی. کیا ہم جو ہے نیگلیکٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے اس گھر کو؟ نہیں چھوڑ. ہر گھر میں مستورات کی جماعت کا قیام شروع ہو جاؤ, منت سماجت کر کے ان گھر والوں کو تیار کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے مرد تو تیار ہوتا ہے, مستورات تیار نہیں ہوتی. لیکن جانے والی مستورات کی جماعت میزبان بنے, مہمان نہ بنے, تو فرما کے جو ہے اسے کام سمجھ میں آئے گا. ہمارے ساؤتھ کوریا ایک جماعت گئی تو وہاں حال ایسا تھا کہ مکان آج جو ہے, اب کل کون سے مکان پر جماعت ٹھہرے گی وہ کچھ معلوم نہیں. اس کے لیے ڈھونڈھان کرنا پڑے گا, کسی کی ملاقات کرو, اسے تیار کرو, اور وہ گھر جا کے جو ہے مستورات کو تیار کرے. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے دوڑ بھاگ پوری رات کہ کل کہاں قیام کریں. تو انہوں نے ایک مرد کو تیار کیا, لیکن مستورات کا ذہن دوسرا تھا, اس نے بالکل منع کر دیا. لیکن مستورات گھر پر پہنچی گئی. اب پہنچی تو جو ہے گھر کے سارے کام کاج اور سارے کاروبار انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا, سب پورا کام. بچوں کو نہلانا, کپڑے پہنانا, اسکول بھیجنا, برتن دھونا, کپڑے دھونا, یہ صفائی گھر کی, یہاں تک کہ جو ہے اس مستورات کا کھانا وغیرہ سب. تو فرمایا وہ مستورات کا ذہن ایسا بنا, وہ اپنی ماں کو فون کر رہے اپنے ملک میں کہ ہمارے گھر فرشتے آئے ہیں. تو گھر کھل گیا. مہمان نہیں بننا, میزبان بننا. تو ایک تو یہ میرے بھائی یہ باتیں کہی جا رہی ہے ابھی کہ ہر علاقے میں, ہر گھر میں مستورات کی جماعت کا قیام ہو. اور مستورات کی جماعتیں ان علاقوں میں جانے, ان بنجر علاقوں میں جہاں جیسا بھی مجاہدہ ہو. کیونکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں, جب یہ دعوت کی محنت میں سے بھی مجاہدہ نکل جائے گا اور رواج اور رسم آ جائے گی تو پھر تو جو ہے اس کام کی جان نکل جائے گی. اس لیے یہ عادت بنے, اس سے آگے اب جو ہے قربانی اور مجاہدے پر آئے. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ایسے علاقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں مستورات کی 3 دن کی جماعتیں بھی, 10 دن کی جماعتیں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. مشورے سے کام تو مشورے سے ہی ہوگا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ عورتوں کے ذریعے, مستورات کے ذریعے کام جو ہے بہت جلد چل جائے گا, اور جو ہے دین زندہ ہونا آسان ہو جائے گا. ہمارے یہاں ہماچل کی ایسی کارگزاری کہ بیسیوں کی تعداد میں چلے کی جماعتیں نکلنے لگی. تو ایک جماعت کے ساتھی کو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو بولے ایک مستورات کی جماعت آئی, اس نے نقد 3 دن کی تشکیل کری. اب 3 دن مستورات نے کیا لگائے, اور ایسی طلب پیدا ہوئی کہ اب گھر جا کر مردوں کو چلے کے لیے دھکا مارا کہ تمہارا چلہ لگے گا تو ہمارے 10 دن لگیں گے. تو اب چلے کی جماعت مردوں کی نکل رہی ہے بہت بڑی تعداد میں. اب جب چلہ لگایا اس کے بعد مستورات 10 دن میں نکلی, تو انہوں نے کہا کہ وہ مستورات میں 10 دن لگائے, اب طلب بڑی کہ ہمیں چلہ لگانا ہے لیکن مرد کے 4 مہینے نہیں لگے. تو اب دھکے مار کے مردوں کو 4 مہینے بھیج رہی. 4 مہینے کی 20 جماعتیں جو ہیں, 50 جماعتیں 4 مہینے کی, کیونکہ دھکے مار رہے کہ اب تمہارے 4 مہینے لگیں گے تو ہمارا چلہ لگانا آسان ہو جائے گا. اب 4 مہینے کی جماعتوں کو مردوں کا کام بھی وجود میں آ رہا. اب 4 مہینے لگے تو اب مستورات جو ہیں چلوں میں نکل رہی ہے. چلے کی اتنی جماعتیں, فرما یہ محنت. تو عورتوں کے راستے سے کام بہت آسان بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جو ہے مردوں کی زندگی میں دین آیا تو گھر کی چوکھٹ تک, اور جب مستورات کی زندگی میں دین آئے گا تو ہر شعبے میں دین آئے گا, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ہر لائن کا دین آئے گا. شادیوں میں, غمیوں میں, خوشیوں میں, منگنیوں میں, لباسوں میں, ہر شعبے میں دین آنا آسان ہے, کیونکہ یہ سارے شعبے مستورات کے ہاتھ میں. ہاں, اور ہمارے سب نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے جس فرد کی زندگی میں دعوت کی محنت نہیں ہوگی اس سراغ سے گھر میں باطل داخل ہوگا. ہاں, گھر کا یہ فرد نہیں لگا ہے تو فرما اس سراغ سے
شرک کا راستہ اور جو ہے ہر ایک جو ہے باطل کا راستہ کھلے گا. اس لیے تمام افراد کو لگانا ہے. امت جو ہے نا یہ تینوں ملا کر امت ہے اور اس امت کو قربانی کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم کہ ہماری ملت ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تینوں لائن کی قربانی دلائی گئی. بچہ بھی، عورت بھی اور مرد بھی. عورت کے لیے بھی بڑی قربانی. لقدت میدان میں وہاں جو ہے جہاں نہ شجر درخت نہ پرند نہ درند نہ چرند کچھ نہیں، ایسے لقدت میدان کے اندر چھوڑا گیا اور معصوم بچے کے ساتھ چھوڑا گیا. معصوم بچے کی بھی قربانی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی. تینوں لائن کی قربانی کو جمع کیا گیا کیونکہ امت یہ تینوں کو ملا کر ہے کہ بھئی عورتوں کے لیے تو دین کے تقاضوں پر عورتوں کو چلانا نہیں ہے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ باطل خیال ہے. ایسا نہیں، ہماری سیرت پر نظر نہیں ہے کہ صحابہ کی عورتیں تقاضوں پر چلیے، تقاضے پورے کیے انہوں نے، تو عورتوں سے بھی تقاضے دین کے پورے کیے جائیں گے. ہاں دیکھو واقعات سیرت میں، حیات الصحابہ میں، فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں دیکھو بچوں کی قربانی اور عورتوں کی قربانی. تو یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ امت جو ہے تینوں ملا کر تینوں کی قربانی کو بنیاد بنا کر تو یوں فرمائے کہ وہ گھر جو ہے نمونہ بنے گا، وہ گھر نمونہ بنے گا اور اس گھر سے خیر اور ہدایت وجود میں آئے گی اور یہ محلہ اس کو نمونہ بنائے گا. ہاں اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق یہ شعبوں میں بھی دین آگے چلے گا. ہاں صاف بات. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ مستورات کے جو ہے مستورات کے کام کو ترتیب کے ساتھ جو ہے آگے بڑھانے کی فکر کرے. ہاں روزانہ کی یہ فکر ہے، ایسا نہیں ہفتہ والی تعلیم کے دن یہ سوچا جائے کہ آج ہمارے ہفتے والی تعلیم ہے تو کیا کیا جائے. نہیں، یہ روزانہ کی فکر ہے. تینوں لائن کی فکر روزانہ کی، جوانوں کی بھی کہ جیسے جو ہے کالج میں پڑھنے والے عصری طلباء اور جو ہے ہمارے مدرسوں کے طلباء اور اس کے ساتھ مستورات کا کہ امت جو ہے یہ تینوں لائن سے ہے، مرد عورت اور بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو محنت کی بنیاد کیسے ڈالی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت ہے جس نے پورا جان اور پورا مال لگایا. پہلی عورت جس نے پورا جان اور پورا مال لگایا. 3 سال کی شیعہ ابی طالب کی بائیکاٹ کے بعد یہ جو ہے عورت ایسی حالت میں کہ جو ہے کرتا بوسیدہ ہو گیا اور کئی دن کے فاقے ہیں اور نزا کی حالت ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لایا ہے کہ کیا خدیجہ اس حال میں خوش ہے، راضی ہے. سونے چاندی کی اینٹوں کی مالک تھی، 40 ملکوں میں تجارت تھی. ایسی عورت نہیں تھی، 40 ملکوں میں تجارت تھی، بڑی مالدار عورت تھی اور بڑی طاہرہ عورت تھی. لیکن اتنی قربانی دی ہے، پورا جان اور پورا مال لگایا دین پر، اللہ کے دین پر. تو بنیاد جو ہے نا وہ عورتیں ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہادت اور بچے جو ہیں ان کے جذبے ایسے بنائے گئے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ عمل دعوت کو گھروں میں زندہ کرنا ہے یقین کے ساتھ. یہ عمل دعوت ہے عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. یہ جذبہ کیسے بنا؟ دیکھو جذبہ کیسے بنا، یہ عمل دعوت سے بنا. ہمیں جو تعلیم والے عمل جو دیے گئے گھر کی تعلیم کے وہ عمل دیے گئے، وہ عمل دعوت ہے اور اس میں کشش ہے. کہ فضائل کی تعلیم
تو فرمایا کہ جو ہے ایک دن فضائل اعمال اور صدقات سے اور ایک دن منتخب حادث سے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانی اور مجاہدہ، میں نے اصل بات ہی کہا کہ اتنی مشغولی اور اتنے تقاضے، اور اس میں جو ہے حیات الصحابہ بھی دعوت کے ماحول میں اور دعوت کے تقاضوں میں لکھی ہے، اور یہ کتاب بھی کہ امت کے لیے اب کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. ہاں کہ 6 صفات کی پکی ٹکی حدیث ہے. دیکھو حضرت جی دعوت برکاتوں کو ایک مرتبہ مسجد نبی کے امام حذیفی بڑے نیک آدمی ہیں، ان سے ملاقات پر انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شخص نے دین میں سے 6 باتیں نکالی اور اسے پورا دین کہا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو حضرت جی دعوت برکاتوں نے عربی کی ایک جلد جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، حضرت اس کو مطالعہ کریں. اب جب وہ امام اس کتاب کو پڑھ کر دوسرے دن آئے تو کہا کہ مجھے کام سمجھ میں آ گیا. ہاں کتنی محنت کے بعد مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 6 صفات کی حدیثیں جمع کی کہ جس حدیث پر ایک انگلی نہیں رکھ سکتے کوئی بھی حدیث پر، پکی ٹکی حدیث ہے. تو فرمایا فضائل اعمال اور صدقات سے جذبہ بنے گا اور طلب آئے گی، اور منتخب کی ان حدیثوں کو سن کر جس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عملوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا ہے، وضو بھی ہے اور سنت نمازیں بھی ہے اور نفل نمازیں بھی ہے اور جو ہے تہجد بھی ہے اور اشراق بھی ہے اور چاش بھی ہے اور اوابین بھی ہے، تمام کو جمع کیا ہے، اور مسواک کے ساتھ کے وضو کو بھی، اور یعنی ہر بات کو، اور مغیبات کے مذاکرے کو بھی اور ایمانیات کو بھی. ایمان کے ایک باب میں کتنے باب ہیں، نماز کے ایک باب میں کتنے باب ہیں، کتنی فضیلت ہے، اور ان ساری احادیث کو 6 صفات میں مقید کیا ہے، پکی ٹکی بات ہے. اس سے جو ہے زندگیوں میں عمل آسانی سے زندہ ہوتا جائے گا. ہاں نفلوں کا اہتمام آئے گا، وضو صحیح ہوگا، اور جو ہے تہجد کا اہتمام ہوگا، اور روزوں کا شوق پیدا ہوگا، اور وہ زندگی میں آئیں گے. اور دعوت کے راستے کی فضیلت اور اس کے فضائل، اس کے کرنے کے طریقے حدیث کے ساتھ جمع کیے ہیں، اس کے آداب، یہاں تک کہ لایانی کے باب پورا لکھا ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ فضائل اعمال کی اور فضائل صدقات کی ایک دن تعلیم اور ایک دن منتخب حادث کی، اور اس کے ساتھ تجوید کا حلقہ. اور تجوید کے حلقے میں دیکھو یاد کرنا کرانا نہیں ہے، سیکھنا سکھانا نہیں ہے، اور سننا سنانا نہیں ہے، بلکہ مشق ہے، مشق. مردوں کے حلقوں میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ نظام الدین سے کہا جاتا جب تک اعوذ صحیح نہ ہو وہاں تک اسے بسم اللہ پر نہ جانے دے. مشق ہے، مشق، تاکہ قرآن صحیح ہوتا جائے. ہاں اور پھر اس میں چاہے بچہ جو ہے دادی کی غلطی بتا رہا ہے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے بڑی عمر میں، کتنی بڑی عمر میں، اور پوتیوں کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، بڑی عمر کے صحابہ. تو تجوید کا حلقہ اس ترتیب پر ہو کہ مشق ہو، مشق ہو اور اس میں ترقی ہو. تو مردوں کے حلقے میں بھی حضرت تو ابھی ایک ترغیب دے رہے ہیں اس بات کی کہ کم سے کم ہم نماز کی پڑھی جانے والی صورتوں کا تو ترجمہ جانیں کہ قرآن ہمارا کیا کہہ رہا ہے. رٹے ہوئے پوپٹوں کی طرح نہیں، فرمایا کہ ایک تو صحیح بھی ہو اور کچھ درجے میں کچھ ترجمہ بھی جانے تاکہ ہماری نماز میں دھیان پیدا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہی ہوں. تو تجوید کا حلقہ اور تشکیل کہ یہ صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت کے عمل ہے. تشکیل بھی کہ ہر گھر میں تشکیل ہوتی تھی، اور
گھر کا ہر فرد کی تشکیل کر لیتا تھا. بیٹا باپ کی تشکیل، بیوی خاوند کی تشکیل، بہنیں مل کر بھائیوں کی تشکیل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل ان 7 بہنوں نے کی ہے جن کا مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ رک جائیں اور والد جو ہے اللہ کے راستے میں عہد میں جائیں. اور یہاں عہد میں والد شہید ہو رہے تو یہ فرمایا کہ 7 بہنوں نے وہی یہودی کے قرضوں کی وجہ سے اور 7 بہنوں کی وجہ سے انہیں روکا گیا تھا، لیکن یہاں والد کے شہید ہونے کے بعد فوراً بہنیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی تشکیل کر رہی اور بھیجا ترغیب دے کر اور تشکیل کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. اور یہ حمراء الاسد میں یہی ایک تازہ دم صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ. بیوی خاوند کی تشکیل کر رہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم پیٹ پٹا کے بھاگ رہے. تشکیل کر رہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں بیٹوں کی تشکیل اور ذہن بنا رہی. پہلے ایک دم سے تشکیل بھی نہیں، ذہن بنا رہی، فضائل بتا رہی، انعامات بتا رہی کہ جنت میں ہم سرخروئی کے ساتھ میں ملیں گے. اور پھر تشکیل کری چاروں بیٹوں کی. تو تشکیل کا عمل ہر گھر کا عمل ہے میرے بھائی، صحابہ کے ہر گھر کا عمل ہے. تو تشکیل ہو اور 3 دن میں تو کوئی شرائط نہیں ہے. دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، یہ ساری محرم وقت لگا سکتے ہیں. تو باری باری گھر سے ہر ایک مصورت وقت لگا سکتی ہے کہ والدہ نے بیٹے کے ساتھ لگا دیا تو اب بھائی اور بہن بھی جا سکتے، باپ اور دوسری بیٹی بھی جا سکتی. گھر سے کتنے تقاضے پورے ہو سکتے. ہم تو جو ہے اطمینان لے لیتے کہ الحمدللہ والد صاحب مستورات میں 3 دن جا کر آئے. نہیں، ابھی اور کتنے تقاضے پورے ہو سکتے کہ کتنی جماعتیں بن سکتی. تو تشکیل اور مشورہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، گھر مشوروں پر آئیں. اس کی عادت ڈالیں کہ گھر مشوروں پر آئیں اور تمام کام مشوروں سے ہو. اس درجے تک پہنچنا ہے کہ گھر میں کھانا بھی مشورے سے پکے گا. اور کل تعلیم کون کرے گی اور جو ہے تشکیل کون کرے گی، تجوید کا حلقہ کون سنبھالے گی. اور اس میں یوں بھی فرمایا کہ بھائی مرد نہیں ہے تو مشورہ نہیں ہو رہا. نہیں، اگر مرد نہیں ہے تو بڑی عمر کی عورت وہ فیصلہ کر لے، یہ راستہ بتایا گیا. تو مشورہ آئے، گھر مشورے پر آئے. جب گھر مشورے پر آئے گا تو تمام خیر گھر میں وجود میں آئے گی اور جھگڑے توڑ فساد فتنے سب ختم ہو گئے. گھر مشورے پر آیا. اور یہ 5ویں چیز جو ہے صفات کے مذاکرے. صفات کے مذاکرے ہر ایک کے پاس، چاہے معصوم بچہ ہو تو اس کے پاس انگلی پر گنوا ہوئے 6 صفات. ہمارے شہر کے ایک مرتبہ ذمہ دار نظام الدین پر کارگزاری گھر کی تعلیم کی سنا رہے تھے تو حضرت نے کہا کہ بھائی بچے کے پاس 6 صفات گنوا دے. بولے نہیں، وہ تو بچہ ہے. فرمایا نہیں. حضرت نے عجیب جملہ کہا. فرمایا ان بچوں میں پہلے دین پہلے آتا ہے، شعور اور سمجھ بعد میں آتی ہے. اور پھر اس کی مثال دی کہ جب گھر کی مستورات نماز پڑھتی ہے تو یہ بچہ اور بچی بھی اپنی ننھی منی نماز یعنی وضو بھی کرے گی اور وہ بچہ جو ہے جہاں نماز بھی بچھائے گا اور اپنے دور کی نماز پڑھے گا. گویا دین پہلے آتا ہے، شعور اور سمجھ بعد میں آتی ہے. تو 6 صفات ان کے پاس بھی گنوا کہ بیٹا بولو 6 صفات: ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص اور دعوت اللہ. اس کے بعد بھی گنوا. تو اس ترتیب پر میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنے گھروں میں جو ہے تعلیم اور جو ہے اپنے گھروں میں آنے والی مستورات کی جماعت کو جگہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے. دیکھو، معاشرت کے دین کی ترغیب، بچیوں کا لباس پہنا جائے اور لڑکوں کو لڑکوں کا یعنی مردوں کا لباس پہنا جائے. حدیث پاک کے خلاصے میں آتا ہے کہ جو ہے بچوں پر سب سے زیادہ اثر اس کا لباس کرتا ہے. ہم تو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اب یہ جیسا بھی لباس پہنے گا، لیکن بڑے ہو کر جو اس کو شرم حیا کا لباس اور شرم حیا آ جائے گی. نہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے
اپنے دامن میں باول کے کانٹے بوئے ہیں، اب جب یہ بڑے ہو کر چوبنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ گلاب بن جاؤیں، خوشبوئیں بن جاؤیں، اب اس کے لیے دورے دھاگے پھونک فلادی پانی یہ وہ فلاں بزرگ کے وہاں جاؤ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ باول کے کانٹے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئے، یہود و نصاروں کا پانی ہم نے پلایا ہے، ہم نے پلایا ہے۔ مولانا یونس پونے والا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو کام کرنے والے ساتھیوں کی اولاد کو دیکھ کے بھی رونا آ جاتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں سنتوں سے محبت ہے، فرمایا سنتوں سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بچوں کا لباس بھی سنت پر ہو۔ ہاں، لڑکا ہے تو ٹخنوں کے اوپر اس کا پاجامہ اور گھٹنوں سے نیچے اس کا کرتا، اور اسے بھی شوق پیدا ہو کہ میں بھی صافہ باندھوں، مسواک استعمال کروں۔ بچہ سنتوں کی محبت، اگر اس کا لباس سنت پر ہے تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنے والا ساتھی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے۔ اسے شریعت نے تمام چیزیں بتائی کہ کتنی عمر پر بستر الگ کیا جائے اور اسے گھر میں داخل ہونا باہر نکلنا، فرمایا کہ جو ہے یہ سکھایا جائے، معاشرت کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین۔ تو پھر فرمایا کہ یہ اس ترتیب کی محنت کی بنیاد پر اب یہ گھر جو ہے نا جنت کا باغ بنا ہے کہ اب یہ یہاں بوڑھے ماں باپ کو نکلنے کا موقع نہیں آئے گا، نکلنے کا موقع نہیں آئے گا، یہ تو خدمت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بہت بہت ہم کو ماں باپ کی قدر ہے، الحمدللہ ہم جو ہے 4 بھائیوں نے اور 2 بہنوں نے کھانا بانٹ لیا ہے، ایک ایک دن جا کر کھانا پہنچا کر آتے ہیں۔ دیکھو یہ کیا مناسب ہے، کھانا پہنچانا حق ادا ہو گیا، بلکہ تمہیں تمہارے ضعفاؤں کی وجہ سے تو تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور یوں بھی فرمایا کہ تمہارے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، اور یہ یوں سمجھتے کہ یہ تو بوجھ ہے۔ تو پہلے سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر یہ اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے اور یہ تعلیم والا عمل اور یہ جو دعوت والے اعمال دعوت ہمارے یہاں زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آنے والی جو نسل ہے ان تک صحیح دین پہنچے گا اور صحیح زندگی وجود میں آئے گا۔ ہاں، اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں مستورات کے کام کی بڑی اہمیت ابھی دی جاتی ہے۔ اس کے تقاضے، ملکوں کے تقاضے اور صوبوں کے تقاضے، جب میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم جو ہے ترتیب سے نکل کر تقاضے پر آئیں گے، اس میں بھی کہا کہ مستورات کی جماعت تیار ہے لیکن لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے نا، بولا یہ مستورات کی جماعت نہیں جائے گی، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر 1-2 جوڑے تیار ہو گئے، اب مہمان جماعت ہے تو اگر کوئی جماعت نہیں بنتی تو اس مہمان جماعت کے ساتھ جوڑ کر بھی اس کا وقت لگواؤ، بہت ضروری۔ ہم تو یہ کہ بھائی مستورات کی جماعت تو 2-3 جوڑے تھے لیکن کوئی لے کے جانے والا نہیں تھا، 4-5 جوڑے نہیں ہوئے، اس لیے وہ جماعت کینسل ہو گئی، موقوف ہو گئی۔ اوہو، کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ وہ مستورات وقت لگاتی اور اس کے اندر میں فکر آتی اور اس میں طلب اور توڑن آتی، وہ چلا گیا۔ تو جتنے جوڑے تیار ہو، اگر 1 جوڑا تیار ہے تو جو ہے پڑوس کے حلقے میں یا شہر میں کوئی مستورات کی جماعت آئی ہے، مہمان جماعت، اس کے ساتھ اس کا وقت لگواؤ، وقت لگ جائے۔ تقاضے ہیں، وہ سب تقاضے کون پورے کریں گے اگر ہم اسی ترتیب پر چلتے رہے کہ جو ہے 1 جماعت 2 جماعت پورے حلقے سے مسجد سے مہینے میں 2 مہینے میں، تو اتنی تعداد میں تو ہمارے زاہد بھائی نے کہا نا کہ تقاضے کیسے ہیں اور حالات کیسے ہیں اور ارتداد کیسا چل رہا ہے، ذہنی ارتداد سے آگے قولی فعلی اور پھر امت کلمے سے نکل رہی، اور پتہ نہیں ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری لڑکیاں، ان کا کیا حال ہے، اندھیرا سنایا نہیں جاتا ہے، یہ تو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہ فکر دلانے کے لیے، ورنہ ہمارے سامنے کہ جب ہم امت میں گھسیں گے پھلیں گے اور جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ امت کا کیا حال ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ تقاضوں کے اوپر سوچا جائے اور یہ تقاضوں کے اعتبار سے ہر گھر کے فرد پر تقاضا ڈالا جائے اپنی ملاقاتوں میں، اس لیے صرف مرد کی ملاقات نہیں ہے، اس مرد کے سامنے سارے مستورات کے تقاضے بھی رکھے جائیں،
کہ دیکھو یہ ہمارے یہاں یہ جماعت آ رہی ہے، اس کو رکھنے نئے سے فرد، بالکل نیا فرد جس کو ابھی دعوت سے کوئی منسلک نہیں ہے، اس کے گھر پہ بھی تقاضا ڈالو کہ بھائی آپ کے گھر میں مستورات کی جماعت رہے تو کیا مسئلہ ہے، اب اسے سمجھاؤ، اسے ترغیب دو، وہ گھر میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرے گا، کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں نہیں میں رکھوں گا۔ یہ ہے ہر گھر کی فکر کہ ہر گھر میں یہ فضائل کی تعلیم زندہ ہو جائے 5 اعمال کے ساتھ۔ کیسے ہوگی میرے بھائی؟ ایسے تھوڑی ہو جائے گی ہمارے مذاکروں سے اور ہمارے کہنے سننے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ ہر گھر کے ہر فرد کے سامنے تقاضا رکھا جائے مستورات کا بھی، کہ مستورات کی تعلیم اور مستورات کی جماعت آپ رکھیں گے، اور انہیں آسانیاں بتا دیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ ان پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیں کہ وہ مہمان نوازی کریں، وہ تو مسجد اور جماعت اپنے ذمہ لے لیں تو انہیں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی کام بڑھانے کی فکر، تقاضوں کو پیدا کرنے کی فکر، نئے تقاضے جو ہے ہم پیدا کریں اور ان تقاضوں کو جو ہے ڈالیں ساتھیوں پر۔ ابھی مسجد اور جماعت جو ہے ان کے سامنے تقاضے نہیں ہے تو ملاقاتیں اور محنتیں، تو فرمایا پوچھا جاتا ہے آج کوئی ملاقات ہوئی؟ بولے نہیں ہوئی، مڈی ہلانے کی مسجد اور جماعت، اور آج کے تقاضے بول دیے جاتے ہیں اور جو ہے سبحان اللہ بحمدہ۔ نہیں یہ جو محلوں کے مکان، اگر اس مسجد کے 5 محلے ہیں تو ان مکانوں کی تعداد لے کر ان کو 50 مکان سونپا جائے، اور ہر 50 مکان میں یا ہر 40 مکان میں یا ہر 20 مکان میں مستورات کی تعلیم زندہ کرنے کی فکر کی جائے کہ تمہارے حلقے کے جو مکانات تم کو دیے، تمہارا جو شعبہ ہے، تمہارے جو مکانات ہیں، ان مکانات میں تم مستورات کی تعلیم کی شکل پیدا کرو۔ ہاں، بہت ساری مستورات کو جمع کرنا بھی یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ بہت ساری مستورات کی جگہ پر تعلیم ہو رہی تو ہر مستورات کے کان میں دعوت کی بات پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اس کی نیت کرے حلقے میں بیٹھ کر کہ بھائی اب جو ہے ہمارے یہاں مستورات کی جماعت کی تعلیم کیسے بڑھائی جائے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، مردوں کے ساتھ جو ہے مستورات کے پیرالل کام کو چلایا جائے گا، جتنے مرد کے تقاضے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی اس امت کو پکارا ہے تو مستورات کو جدا نہیں کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت، والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات۔ ہر جگہ مرد کو ساتھ ساتھ میں عورت کو پکارا گیا ہے۔ جہاں دین کی محنت کے لیے امت کو ابھارا ہے، امت کو جو ہے آواز لگائی گئی، تو فرمایا جس درجے میں امت کے مردوں کو اس درجے میں امت کی عورتوں کو پکارا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عورتوں نے اس کام کو مردوں کی طرح مقصد حیات سمجھا، اور اس تقاضوں کو اپنے تقاضے سمجھے۔ آج ہماری مستورات کو پتہ نہیں، اس لیے نظام الدین سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مسجد اور جماعت میں آئے ہوئے تقاضوں کو لے کر اپنے گھر کی مستورات کو بھی سناؤ کہ یہ تقاضا ہے، یہ جماعت بنانی ہے، یہ فلاں ملک کا تقاضا آیا ہے، مستورات کی جو ہے جماعت بنانی ہے، کیا کریں؟ ان تقاضوں کو مستورات پر بھی ڈالا، سارے تقاضے مسجد اور جماعت کے گھروں میں لے جا کے ڈالا، ہاں تو وہ بھی متفکر ہوگی ان تقاضوں کو سوچنے پر، اور وہ تمہیں رائے دے گی فلاں کی تشکیل کر لیں، میں کر لوں فلاں مستورات کے ساتھ، اس کے مرد کی تشکیل ہو جائے گی اس مستورات کے راستے سے۔ دیکھو عورتوں کے ذریعے کام آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فتح مکہ جو ہے وہ تو صلح حدیبیہ سے ہے۔ صحابہ فرماتے کہ اصل فتح تو صلح حدیبیہ کی فتح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے کہ میرے صحابہ، میں کہہ رہا ہوں حلق کرا لو اور واپس ہی ہے، تو صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، عورتوں کے مشورے ہے، فرمایا اس بنیاد پر فتح مکہ ہوا ہے ام سلمہ کی رائے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلق کرانا شروع کر دو، صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر کرانا شروع کر دیں گے۔ سمجھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اصل ہماری فتح مکہ تو صلح حدیبیہ ہے۔ یہ مکہ
فتح کرنے کے لیے چلے، وہ فتح نہیں ہے، اصل فتح صلح حدیبیہ ہے۔ اور وہی جو ہے اس کے بعد جو ہے راستے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا سورت نازل ہوئی ہے اور یہ خوشخبری ملی ہے۔ تو ایسی قیمتی رائے دینے والی مستورات ہوتی ہے، بہت قیمتی رائے دیتی ہے۔ تو یہ تقاضوں کو ان گھر کی مستورات، اپنے گھر کی مستورات پر ڈالیں۔ کیا تین دن کی جماعت بنانا ہے، چلے کی جماعت بنانا ہے، 4 مہینے کی جماعت بنانا ہے، ان کے اوپر تقاضے ڈالیں۔ تو وہ بہترین رائے دے گی اور وہ مستورات کو تیار کرے گی۔ مستورات کے راستے سے بہت ساری تشکیلیں ہو جائے گی، گھروں پہ دعوت پہنچے گی، مستورات کی تعلیم میں وہ تقاضے آئیں گے، پھر ایک مستورات دوسری مستورات کو وہ تقاضوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ اس لیے مسجد کے تقاضے بھی، کام کے سارے تقاضے گھر کی مستورات پر ڈالیں۔ ہم یہ نہیں سوچے کہ بھئی یہ تو مستورات ہیں، نہیں، یہ امت کو جو ہے اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی جو ہے پکارا ہے اور ان کی تشکیل ہے۔ تو پھر تقاضوں کا پورا ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ابھی وہ تقاضے آئیں گے، کتنے ملکوں کے تقاضے مستورات کے۔ اب ہمارا چلہ لگ گیا، اب ہم بیٹھے ہیں، نہیں، مستورات کا چلہ ایک بار لگائے، اب یہ تقاضے دیکھیں گے کون سے ملکوں کے تقاضے ہیں، اس میں ہم چلہ لگائیں گے۔ ان بنجر علاقوں میں بھی جا کر جہاں ٹھہرنے کی کوئی شکل نہ ہو، تو اللہ راستے کھولیں گے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اور ایسا کام ہوگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب ایسی جگہوں میں جاتے ہیں اور مکانات کے تقاضے سوچتے ہیں اور پھر دوسرے دن کی فکر ہوتی ہے، تو وہ فرمایا کہ حرکت میں آتی پوری جماعت، اللہ کی طرف رجوع ہوتی اور ہر فرد کی ملاقات کرتی اور اسے تیار کرتی کہ تمہارے یہاں جماعت رہے گا تو کیسا۔ ہاں، اور پھر ایسے مکانوں میں وقت لگانے کی بھی فکر آتی مستورات کو۔ وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر تعلیم اور وقت پر سارا سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے، مستورات کا بھی نہیں، مردوں کا بھی کچھ آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک جماعت ایک ملک میں جا کر آئی 2 مہینے، تو 60 دن مستورات نے پکایا، مردوں نے لگے جا کے بازار دے دے، مستورات پکا رہی، کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں اس لائن سے کہ جو ہے ہم ملکوں کے اندر چلہ لگائیں گے۔ ان ملکوں کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، اور 10 دن کی مستورات کی جماعتیں، یہ چھٹیوں کے زمانے کے اندر میں جتنی ہو سکے اتنی 10 دن کی مستورات کی جماعت بنائیں۔ اور دیکھو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تقاضوں کے اعتبار سے ان مستورات کو بھی چلائیں کہ بھئی یہ تو ابھی 3 دن لگا کر آئی، نہیں، یہ مستورات کی جماعت تیار ہے، اس میں جو ہے کوئی لے کے چلنے والا نہیں، چلو۔ تو یہ ابھی چھٹیوں کے زمانے میں بھی بہت ساری 10 دن کی مستورات کی جماعتیں بن سکتی، اس لیے ہر علاقے والے لکھاویں کہ بھئی ہماری 10 دن کی جماعت، چلے کی جماعت، بولو جو ہے کتنی تیار ہے، اور اس کے